السلام علیکم ناظرین، پاور ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں مقصود کیفی۔ رات گئے انتہائی افسوسناک خبر سننے میں آئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل جو کہ کافی عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ طرح طرح کی افواہیں سامنے آ رہی تھی کہ اس کو دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے، فلاں کر دیا گیا ہے، لیکن مولانا یوسف جمیل نے تمام حقائق اپنے ویڈیو بیان میں بتائے کہ وہ ذہنی طور پر اپسیٹ تھے، اور جس کی وجہ سے اس نے اپنے ہی گارڈ سے پسٹل چھین کر اپنے آپ کو فائر مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ ابھی ان کی جو نماز جنازہ ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری تلمبہ کے اندر موجود ہے، صفیں بنائی جا رہی ہیں، اور جو مدعا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے، ان کی آمد کا جو تانتا ہے وہ اس وقت بندھا ہوا ہے۔ شام 7:30 بجے کے قریب نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس وقت میں تلمبہ کے اندر ان کی رہائش گاہ پر موجود ہوں، اور میرے ساتھ ان کے چاہنے والے مولانا اعظم ظفر صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ وقوع کیسے پیش آیا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی اس وقت حالت کیا ہے۔ جی، یہ رات کو تقریباً مغرب کے وقت یہ ایک افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے کہ حضرت ہمارے پاکستان کے ایک معروف مذہبی اسکالر اور عالم دین جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جو ہے وہ کسی نامعلوم نے ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا، بہت دکھ ہوا، اور آج جو ہے ان کے بیٹے نے تصدیق کی ہے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے وہ تقریباً چھوٹی عمر کا تھا جب یہ بیمار تھا، تو ڈپریشن کا مریض تھا، تو اس کا علاج ہم کروا رہے تھے، تو کل وہ اکیلے گھر تھے، تو ہمارے جو باہر گارڈ تھے گن مین سے انہوں نے گن چھینی ہے، گن چھین کے وہ لی ہے اور اندر لے گئے، اور انہوں نے اپنے سینے میں جو ہے وہ فائر مار لیا ہے۔ تو یہ ان کے بیٹے نے تصدیق تو کر دیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک سن ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ بیرون ملک پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک باقی ان کی فیملی ہے جو دیگر افراد ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان کو محفوظ رکھے، اور ان کو اللہ پاک ان کو اتنے بڑے صدمے کا جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے جو بیٹے کی جو ہے وہ اللہ پاک مغفرت اور جنت الفردوس میں، ہماری تو دعا ہے اللہ پاک ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا، یہ بھی بتائیں اعظم صاحب کہ جو جنازے کی تیاریاں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور رشتہ دار جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور جنازہ جو کتنے بجے ہوگا؟ جی، یہ آپ نے جو جنازے کی بات کی ہے، یہ قریبی کو زمین خالی پڑی ہوئی تھی، اس پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لینیں بنا رہے ہیں، اور وائٹ کلی سے جو ہے وہ صفیں بنائی جا رہی ہیں، اور جو مریدین ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے، ان کی آمد کا سلسلہ وہ بھی شروع ہے۔ رات کو جو ہے وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے بھی نوٹس لیا، اور انہوں نے آر پی او سے بھی رپورٹ طلب کی ہے، وہ اور ڈی پی او جو ہے وہ وہاں کے مقامی تھے، وہ بھی موقع پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی افسوس کیا ہے، اور جو مریدین ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 7:30 بجے کے قریب جو ہے وہ شام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی جو ہے وہ نماز جنازہ جو وہ ادا کی جائے گی۔ اچھا، طارق جمیل صاحب کی اس وقت حالت کیا ہے، کس کیفیت کے اندر وہ مبتلا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو بھی بتایا، جس کا جوان بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے وہ کوچ کر جاتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ ایک جوان بیٹا، جوان جو وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو والد کی اور والدہ کی حالت کیسی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے اس وقت وہ پریشانی کی حالت میں ہے۔ اللہ پاک، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے دیگر جو لوائقین ہیں ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ظاہر ہے اس وقت مشکل گھڑی میں ہے، تو ہماری جو ہے وہ جتنی بھی ان کے لوائقین اور مولانا طارق جمیل کے لیے ان کی دعائیں ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ جی، جس طرح کہ آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بڑا سانحہ پیش آیا ہے، تو یہ دعا بھی کرتے نظر آئے ہیں کہ
تھوڑی دیر بعد یہ شام کے ٹائم جنازہ بھی پڑھیں گے. تو انہوں نے دعا کی ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو ان کی فیملی سمیت جو ہے نا وہ صبر جمیل عطا فرمائے. جی.